बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अच्छा जी, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैंने ये प्रेस कॉन्फ्रेंस आप सबको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसलिए दावत दी कि जो मैंने शायद खाकान अब्बासी की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जो पॉइंट्स सामने आए, मैं समझा ये ज़रूरी है प्रेस कॉन्फ्रेंस का। पहले तो मैं नवाज शरीफ की जो स्टेटमेंट है उससे पहले मैं ज़रा अपनी जो हमारी पाकिस्तान के लोग देख रहे हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, उन सबको समझना चाहिए कि ये किस कॉन्टेक्स्ट में प्रेस कॉन्फ्रेंस नवाज के जो इंटरव्यू दिया इसने डॉन को, ये किस सिचुएशन के अंदर इसके ओवरऑल पाकिस्तान की क्या हालात है। एक हमारा इंटरनेशनल सिचुएशन है पाकिस्तान का, हमें दुनिया कैसे देखती है। एक हिंदुस्तान बड़ी तेज़ी से और ताकत से अपना मौक़िफ़ दुनिया में लेके गया और हिंदुस्तान को बहुत बड़ा फ़ायदा है, उनका बड़ा ऑर्गेनाइज फॉरेन ऑफिस है और उसके साथ इनको सपोर्ट है इजरायली लॉबी की। इजरायली लॉबी जो है वो दुनिया की सबसे ताकतवर लॉबी है, जो कि अमेरिका की मिडल ईस्ट पॉलिसी को कंट्रोल करती है। तो हिंदुस्तान और इजरायली लॉबी मगरब के अंदर इकट्ठे ऑपरेट करते हैं और उन्होंने बड़ी कामयाबी से एक नैरेटिव बिल्ड किया पाकिस्तान के खिलाफ। उन्होंने ये कहा है कि ये जो कश्मीर में लोग खड़े हुए हैं, ये जो लोग निकलते हैं अपनी आज़ादी के लिए, या ये जो लोग कहते हैं कश्मीरी कि हम पाकिस्तान का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हिंदुस्तान ये कहता है कि ये कश्मीरियों को पाकिस्तान भड़का रहा है। जब भी कोई वहाँ लोग वो मारते हैं, वो कहते हैं पाकिस्तान से मिलिटेंट्स जा रहे हैं वहाँ, हम यहाँ हमारी गवर्नमेंट इन लोगों को भेजती है, हमारी फौज भेजती है, हमारी फौज इनको पनाह देती है। और ये आपसे नहीं, एक देर से हिंदुस्तान कर रहा है, लेकिन जब से नरेंद्र मोदी आया बना हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर, ये और तेजी से बढ़ता गया आगे मौका। ये आप ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को पूरी आइसोलेट करने की कोशिश, और ये जो मौक़िफ़ ये बार बार कहते हैं, ये सिर्फ पाकिस्तानी फौज को कहते हैं। इन्होंने हिंदुस्तान के अंदर ये अलहदा कर दिया है कि जो हमारी सिविलियन है वो अलहदा है और हमारी फौज अलहदा है, और ये फौज सारा दहशत गर्दी करवा रही है हिंदुस्तान। तो
یہ سب کو سمجھنا چاہیے کہ یہ کیا گیم چل رہی ہے جس کے اوپر کیوں یہ ہندوستان میں خوشیاں بنائی گئی. میڈیا اٹھا کے دیکھیں, سارے ہندوستان میڈیا نے ایسے اس چیز کو اٹھایا کہ جیسے جو وہ کہہ رہے تھے وہ سب ثابت ہو گیا. پاکستانی فوج خود ملوث ہے. پاکستان کی اسٹیٹ جس کو پاکستان کی فوج کنٹرول کرتی ہے وہ ہندوستان میں سب کچھ کروا رہی ہے. تو اس سے پہلے میں ذرا یہ اسٹیٹمنٹ سے پہلے بھی بتا دوں, اس سے پہلے ایک ڈان لیکس آئی. ڈان لیکس کیا تھا؟ ڈان لیکس میں وہ یہ کہہ رہا تھا, یہ کہا جا رہا تھا کہ, اور پھر ہندوستان کے اخباروں نے میڈیا نے پوری طرح اٹھایا, اور ڈان لیکس یہ کہہ رہی تھی کہ پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی بھیجتی ہے, لیکن یہ جو نواز شریف کی سویلین گورنمنٹ ہے اس کے خلاف ہے. نواز یہ نہیں چاہتا. پاکستان فوج اور نواز میں فرق کر دی کہ نواز بیچارہ ایک بے بس آدمی ہے, یہ تو ہندوستان سے دوستی چاہتا ہے, لیکن پاکستان کی فوج یہاں سے دہشت گردی کروا رہی ہے. یہ تھی ڈان لیکس. پھر برکا دت نے اپنی کتاب میں لکھا, اور برکا دت وہ جرنلسٹ ہے جو سب سے زیادہ جن کی کریڈیبلٹی مانی جاتی ہے, ایکسپیرئنس جرنلسٹ ہے. وہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں کہ کھٹ منڈو میں جب میٹنگ ہوئی, جب کانفرنس ہوئی, تو نواز اور نریندر مودی چھپ کے ملے. یہ اپنی کتاب میں لکھتی ہیں, اور چھپ کے ملے, اور جندال نے میٹنگ کروائی جو انڈیا میں اسٹیل بزنس کے بڑا نام ہے, اس نے میٹنگ کروائی. نریندر مودی اپنی انتہا پسند جو ان کی پارٹی کے اندر انتہا پسند ہے ان سے بچنے کے لیے خفیہ میٹنگ ہوئی, اور نواز شریف اپنی فوج سے, پاکستانی فوج سے ڈر کے خفیہ میٹنگ. یہ ہوا تو ہندوستان میں بڑا واضح تاثر چلا گیا. جب میں ہندوستان گیا ایک کانفرنس پہ, ہندوستان ٹائمز, تو بار بار, ابھی بھی ریکارڈنگ بھی آپ سن لیں, بار بار مجھے یہ کہا گیا کہ پاکستان کی فوج کو آپ کیسے کنٹرول کریں گے, پاکستان کی فوج ساری دہشت گردی کرا رہی ہے, نواز شریف کے پاس کچھ نہیں ہے, پرو نواز شریف اور اینٹی پاکستانی فوج. تو یہ نیریٹو چل رہا تھا. پھر نواز شریف نے تقریر کی یونائیٹڈ نیشنز میں. جب اس نے نواز شریف نے کشمیروں کی بات کی تو نریندر مودی نے اسٹیٹمنٹ دی کہ نواز شریف فوج کے پریشر میں کہہ رہا تھا. یہ خود نہیں کہنا چاہتا تھا, یہ فوج کا پریشر ہے. اور فوج کو اس نے کہا, پاکستان کے تب آرمی چیف کو, کہ یہ دہشت گردوں کا سردار ہے. تو یہ ذرا پہلے سارا دیکھ لیں, یہ پورا نیریٹو آ رہا تھا. اس کے اندر آ گیا جناب نواز, اس کے ساتھ ساتھ پینما ہونا شروع ہو گیا. جیسی نواز شریف پینما میں پھنستا گیا, جواب دے نہیں سکا کہ جب آپ نے کہا کہ آپ کی مے فیئر کے محلات آپ کے ہیں, تو آپ سے دو سوالوں کا جواب دینا تھا کہ کدھر سے پیسہ آیا اور پاکستان سے باہر پیسہ کیسے گیا. یہ دو سوال کے جواب دے نہیں سکے, اور انہوں نے تب سے حملے شروع کر دیے پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ پہ, پاکستان کی عدلیہ کے اوپر, GIIT کے اوپر, اب نیب کے اوپر, اور پاکستانی فوج کے اوپر حملے انہوں نے کرنے شروع کیے, لیکن ڈر کے. ہوا پھر کیا, یہ ایک اور میں چیز کہہ دوں, ختم نبوت. اب یہ سمپل چیز تھی, آپ نے ظفر الحق کمیٹی بٹھائی تھی, آپ نے صرف یہ بتانا تھا کہ کیا وجہ تھی, کیسے آپ نے وہ امینڈمنٹ لے کے آئے جو کہ 1974 کی اسمبلی نے 23 دن لگا کے وہ امینڈمنٹ لے کے آئے تھے 1974 میں. آپ اگر اسے چینج کرنا چاہتے تھے تو خفیہ طور پہ کیوں کیا, کیوں نہیں آپ اسمبلی کے فلور پہ لے کے آتے اور کہتے کہ چینج کرنی ہے, اور پکڑے گئے, پہلے جھوٹ بولا پھر پکڑے گئے, اور اس کے بعد انہوں نے ظفر الحق کمیٹی بٹھائی. شہباز شریف نے کہا کہ بالکل غلط ہوا ہے اور ان کو ذمہ دار ٹھہرانا چاہیے. ابھی تک اس کی رپورٹ نہیں آئی. یہ جو ڈان لیکس, یہ جو ختم نبوت, یہ ساری ایک کڑی آ رہی ہے. اس میں ہے کیا, اس میں نواز شریف انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ کو اپیل کر رہے ہیں, مجھے بچاؤ. یہ بالکل وہی چیز ہے جو میمو گیٹ تھا, اس میں حسین حقانی جا کے
अमरीकनों को कह रहे हैं कि जनाब हम आसिफ जरदारी को पाकिस्तान की फौज से बचाओ, तो ये अपने ही मुल्क के सरबर